مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8604۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حسن زیبا کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو جواب دیا، کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں دیکھی کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام سے زیادہ حسین ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے۔ وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، وہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ اگر اس کو سمجھا جائے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ماں نے آج تک آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ کام ہی ختم کر دیا نا، جملہ پورا کر دیا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اس لیے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا آج تک، ایسا جمیل۔ اور پھر آگے کہا کہ آپ تو گویا ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کی، ہر عیب سے، خلقت مبرأ من کل عیب، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو حسین دیکھا ہے تو حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ کانا، پھر اپنی اس حسن کی جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ حسن کیسا ہے۔ کانا کأن الشمس تجری فی جبہتہ، گویا سورج بھی آپ کی پیشانی سے پھوٹ رہا ہے، ایسے ہے جیسے آپ کی پیشانی پر ہے۔ اور اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ ایسا نور ہے آپ کی پیشانی کہ جیسے سورج روشن ہوتا ہے، وہ آپ کی پیشانی پر ایسے روشنی ہے کہ اس طرح کی روشنی بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کے چہرے کا عالم ہے، آپ کی پیشانی کا عالم ہے۔ دوسرا ایک بڑا اہم جملہ کہا کہ ما رأیت احدا اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے چلتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ چلتے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی آپ کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ آپ عام چل رہے ہوتے، آپ کے عام چلنے میں کوئی بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ کہتے ہم پتہ کیا کہا کرتے تھے، کأنما الارض تطوی لہ، ہم یہ کہتے تھے آپ کے لیے زمین سمٹتی جا رہی ہے۔ آپ عام بھی چل رہے ہوتے تو ہم دوڑ کر مشقت کرتے نا، کہا انا لنجہد انفسنا، ہم اپنے آپ کو شدید مشقت میں مبتلا کرتے، بہت ہم جد و جہد کرتے۔ وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِثٍ، کہ ہم حضور علیہ السلام کو جا کے ان کے ساتھ شامل ہو سکیں، لیکن آپ بڑے آرام سے چل رہے ہوتے تھے اور ہم مشقت میں پڑ جاتے، تب بھی آپ کو پا نہیں سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ سا حسین کسی نے دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ سا حسین کسی نے دیکھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے جملہ مکمل کیا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ تو بات وہی ہے کہ کہا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر اے اللہ کے رسول آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وہ ہم بیٹھے تھے تو آج اعتراض کرتے، دیکھیں جی ایک کتاب ہے 30 پاروں پر مشتمل، اس ایک کتاب کی تفسیریں اتنی لکھی گئی، ایک کتاب کو 1400 سال سمجھانے میں لگ گئے۔ تو ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے تم کتاب کی بات کرتے ہو، ہم تو صاحب کتاب کو 1400 سال میں نہ جان سکے۔ کتاب تو بڑی اعلیٰ بات ہے نا، تو کتاب اللہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو صاحب کتاب کو نہ جان سکے۔ آج تک ہزاروں لاکھوں کتابیں دنیا میں لکھی گئی، لکھی جاتی رہیں گی، لیکن آخر کار سب لکھنے والے آ کے تھک ہار کے کہیں گے
تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح خانوں میں نام شامل کروانا چاہتے، کہا تم تو کتاب اللہ کی بات کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کلام خالق، اس کا کلام مخلوق کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اس سامنے پار نہیں دیکھ سکتی، تو ہم تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا جلوہ اور اس کی ذات کے بارے میں آج تک لکھ رہے ہیں، آج تک ہم وہ نہیں مکمل کر سکے۔ تم کتاب کی بات کرتے ہو، ہم تو صاحب کتاب کو نہیں سمجھ سکے آج تک۔ تو پھر اس سے بھی اگلی بات کہی کہ بھئی یہ ساری باتیں تو ہماری پہنچ سے ماوراء ہیں، قرآن کہتا ہے اپنے اندر ہی دیکھو، وفی انفسکم، اپنے اندر ہی دیکھو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ ہم تو آج تک اپنا آپ نہیں جھانک سکے۔ آج دنیا کی میڈیکل کی جو تاریخ ہے وہ یہ کہتی ہے جتنی ترقی ہم نے کر لی، لیکن آج تک انسانی جسم کی گتھیاں نہیں سلجھا سکے، اس میں کیا کیا کچھ ہے، اس میں اللہ نے کیا کیا کچھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا کیا تھا، تم نے کیا تیار کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو ان ہستیوں نے جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، جو امام الانبیاء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مجھے آپ بتائیے، ہم حدیث پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اس پر ایمان ہے، فرمایا اذا قال الامام، کوئی بھی ہم جیسا ہماری کوئی اوقات نہیں، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، امام کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہا کرو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں بھی اگر آمین کہنے سے سارے گناہ معاف ہوتے، جنہوں نے حضور کی آمین، حضور کی فاتحہ سن کے آمین کہی ہوگی، ان سے حضور پوچھتے ہیں تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ تم قیامت کا پوچھ رہے ہو نا، تو تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ آگے سے بڑا حسین سا جملہ تھا، کچھ بھی تیار نہیں کیا، بس آپ سے اللہ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس آپ سے محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا پھر جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہمارے پاس یہ محبت ہے، اس محبت کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی ایک محبت ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت دے کر جائیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دنیا کو دے کر جائیں، نسلوں کو دے کر جائیں، انہیں بتا کر جائیں کہ تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم